تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ لالچ اور حرص جب سوار ہوتی ہے تو انسان ایسی ایسی باتوں پر بھروسہ کر لیتا ہے اور ایسی ایسی چیزوں کی طرف لپک پڑتا ہے جو اس کو حاصل ہونے والی تو نہیں ہوتی بلکہ الٹا اس کے لیے نقصان کا باعث اور اس کی گرفتاری کا باعث بن جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ حرص اور لالچ کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں اور اپنا ہی آپ نقصان کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں۔ پرندوں کی مثال بیان کی گئی تھی کہ پرندے کو پکڑنے کے لیے اسی حرص کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، دانہ ڈالا جاتا ہے اور پرندہ دور سے دانے کو دیکھ کر اس کو کھانے کے لیے آتا ہے اور شکاری کے شکار میں پھنس جاتا ہے، جال میں پھنس جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک پرندے کی تباہی کا ذکر کیا جا رہا ہے جس نے حرص اور لالچ کی وجہ سے جو اپنی پختہ کاری ہے، جو احتیاط ہے، جو پروڈنس ہے، وہ اس نے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد وہ برباد ہو گیا۔ باز مرغے فوق دیوارے نشست، دیدہ سوئے دانہ و دامے بے بست۔ ایک پرندہ تھا جو ایک دیوار پر بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کی آنکھ دانے کو ڈھونڈ رہی تھی، کدھر دانا ہے اور کدھر میں جاؤں۔ تو ایک جال قریب میں پڑا ہوا تھا، اس کے اندر دانا تھا اور اس نے اسی دانے پر نظر جمائی اور فوری وہ دانا حاصل کرنے کے لیے اس جال کی طرف اڑان بھرا۔ یک نظر او سوئے صحرا می کند، یک نظر حرصش بے دانا می کشد۔ جیسے ہی اس کی نگاہ جا کر اس دانے کے اوپر پڑی، جنگل میں رکھے ہوئے ایک دانے کے اوپر اس کی نگاہ پڑی تو اس نگاہ نے اس کو دانے کی طرف کھینچا، یعنی اس کی جو حرص پیدا ہوئی اس نظر پڑنے کی وجہ سے، تو حرص نے اس کو دانے کی طرف کھینچا۔ اور یہی کام کرتا ہے دانا۔ اگر آپ کے دل میں حرص ہے تو دانا آپ کی نظر کو اپنی طرف خود بخود کھینچ لیتا ہے، اگر حرص نہ ہو تو آدمی ویسا اس کی طرف لپکے گا نہیں۔ ای نظر با آ نظر چالیش کرد، ناگہانی از خرد خالیش کرد۔ اس نظر نے اس نظر سے مقابلہ کیا، اب دونوں کی نظریں جم گئی۔ ایک دانے کی نظر اس کے اوپر پڑی، یعنی شکار کی نظر اس کے اوپر پڑی اور اس کی نظر دانے پر پڑی۔ اب دونوں کا مقابلہ ہوا اور اچانک اس کو اس دانے کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، لالچ پیدا ہوئی، اور جیسے ہی لالچ پیدا ہوئی عقل نے کام کرنا بند کر دیا۔ لالچ جب پیدا ہوتی ہے، حرص جب پیدا ہوتی ہے تو جو انسان زندگی میں اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے جو احتیاط کرتا ہے، جو ڈیفنس کے طریقے اختیار کرتا ہے، وہ نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے لیے عقل درکار ہوتی ہے۔ اب حرص جب پیدا ہو گئی تو عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، انسان بغیر عقل کا استعمال کرے اس کی طرف بھاگتا ہے۔ رفت دانا خوردو اندر دام ماند، سائدش کشتو بے خردو کام راند۔ فوری وہ اڑا، دانے کی طرف لپکا، دانا اٹھایا اور جال میں پھنس گیا، اور شکاری نے اس کو پکڑ لیا، ذبح کر دیا اور کھا لیا اور اپنا مقصد پورا کر دیا۔ اس کا جو مقصد تھا وہ اس کو حاصل ہو گیا۔ کام راند، کام راند دال کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے مقصد حاصل کر لیا، گول اچیو کر لیا۔ ایک کام ران ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کامیاب ہو گیا، اس وقت استعمال کرتے ہیں کام راند، اس نے اپنا گول حاصل کر لیا۔ بعض مرغیں کا تردد را گذاشت، زاں نظر بر کند و بر صحرا گماشت۔ پھر وہ پرندہ
ایک اور بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اس پرندے کے بازو، اس کو بھی یہ دانہ دکھائی دیا، لیکن ہرس اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی، اس نے اس دانے کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، نظر انداز کر دیا، نظر ہٹا لی، اور اس کی نظر اس دانے پر پڑنے کے بجائے اس کھلے جنگل کے اوپر پڑی جہاں پر تھوڑی محنت کے بعد دانہ مل جاتا ہے۔ یہاں پر اس کو محنت کی ضرورت نہیں تھی، نظر پڑ چکی تھی، اس نے سوچا کہ بغیر محنت کے مجھے دانہ مل جائے گا، میں اچک لوں گا، اور بغیر محنت کے جو لوگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں چیزیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، مفت آتا ہے تو برا کیا ہے کہہ کر جاتے ہیں، اور برا کیا ہے بعد میں معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جو آدمی تھوڑی محنت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، کچھ وقت لگتا ہے ضرور اس کو، لیکن پورے امان کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اس کو اس کی روٹی مل جاتی ہے۔ شاد پرو بال او بخن لہو تا امام جملہ آزاداں شدو، اس کے بال تھے، اس کے پر تھے جو اللہ نے اس کو دیے تھے، جو طاقت تھی، یہ اس کی خوبی تھی، اللہ کی دی ہوئی خوبیوں کا، اس کے پروں کا اس نے استعمال کیا، اور جا کر محنت کر کے اس نے اپنا دانہ خود تلاش کیا اور تلاش کر کے کھایا، سلامت رہا، فضاؤں میں اڑنے کے قابل رہا، آزاد رہا۔ ایسے آدمی کو مولانا روم یہاں بیان کرتے ہیں تا امام جملہ آزاداں، وہ ہے امام جملہ آزاداں، تمام آزادوں کا امام، اس کو دیکھ کے لوگ سیکھتے ہیں آزادی کس کو کہتے ہیں، یہ ہے اصلی آزادی۔ جب تک آپ لالچ سے، بغیر محنت کے، بغیر صبر کیے کہ کچھ بھی آپ راتوں رات حاصل کر لینا چاہتے ہیں، تو یہ آزادی نہیں ہے۔ تھوڑی محنت کرو، تھوڑا صبر کرو، انتظار کرو، تھوڑی دقت اور تکلیف برداشت کرو، اس کے بعد پھر آپ کو کوئی چیز ملے گی تو وہ حاصل کرو، یہ آزادی ہے۔ ہر کے اورا مقتدا سازد برست، در مقام امن و آزادی نشست، اور جس نے اس طرح کے آدمی کو اپنا مقتدا بنایا، اپنا لیڈر بنایا، وہ نجات پا گیا، امن اور آزادی کے مقام پر جا کر، اس کی مسند پر جا کر بیٹھ گیا۔ پہلے والے کو جس نے اپنا لیڈر بنایا، اس کے راستے پر جو چلا، مفت میں ہر چیز مل جائے، بیٹھے بیٹھے کمائی ہو جائے، کھانے کو مل جائے، تو وہ ہمیشہ جال میں پھنس جاتا ہے۔ جو محنت کر کے کمائی کی فکر کرتا ہے وہ آزاد پرندہ ہوتا ہے۔ زاں کے شاہ حازمہ آمد دلش، تا گلستان و چمن شد منزلش، کیونکہ جو پختہ کار ہوتے نا، عزم والے، حزم والے، احتیاط والے، پروڈنٹ ونس، ان لوگوں کا جو دل ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ غنا کہتے ہیں نا، عربی زبان میں غنا کہتے ہیں اصل میں امیری کو، جس کے پاس مال دولت زیادہ ہو اس کو لوگ غنا سمجھتے ہیں، غنی اس کو سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں غنی اس کو نہیں کہتے کہ جس کے پاس مال دولت ہے، صحیح معنی میں غنی اس کو کہتے ہیں جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مالدار آدمی بھی محتاج ہے، کسی چیز کا ضرورت مند ہے، تو وہ غنی نہیں ہوا۔ غنی، مالدار آدمی کو غنی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر چیز میسر ہوتی ہے، اس لیے اس کو غنی کہتے ہیں، لیکن غنی اصل میں اس کو نہیں کہتے۔ بہت سارے ایسے مالدار بھی ہوتے ہیں جو محتاج ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کو بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب تک ضرورت ان کے اوپر حاوی ہے تب تک وہ غنی نہیں ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، زیادہ مال دولت کچھ نہیں ہے، لیکن ان کا دل بڑا غنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو کسی چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں، جو ہے بس وہ سب کچھ ہے، اچھا ہے، وہ غنی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا گھر، ایسے لوگوں کی منزل وہ ہے گلستان، چمن، وہ آزاد گھومتے ہیں، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، کسی کا ڈر نہیں، نہ چور کا ڈر ہے، نہ کسی کے کچھ چھین لینے کا ڈر ہے، کیونکہ ان کے پاس صبر کی دولت ہے، ان کے پاس انتظار کی طاقت ہے، ان کے پاس بھروسہ ہے، توکل ہے۔ حزم زو راضی و او راضی ز حزم، این چنی کن گر کنی تدبیر و عزم۔ اب یہ جو پختہ کاری اور احتیاط ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ پختہ کاری اور احتیاط اس آدمی سے خوش ہوتی ہے اور وہ آدمی پختہ کاری اور احتیاط سے خوش ہوتا ہے، اور اگر کرتا ہے ایسی تدبیر، کرنا ہے ایسی تدبیر تو کرو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اس آدمی کی طرح کی تدبیر کرو
جو احتیاط والا ہے، ہضم والا ہے، خالی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا بھی نہیں ہے اور لالچ پیدا کر کے جال میں جا کے پھنسنا بھی نہیں ہے۔ کوشش کرو، لیکن خود اپنے بل پر، اپنی محنت پر کوشش کرو، تلاش کرو کھلی فضاؤں میں، بغیر کسی کے دباؤ میں آ کر، اور جو پھر تم کمائی کرو گے بھلے ہی تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہیں آزاد رکھے گا، دل کو غنی رکھے گا۔ بارہا در دام حرص افتادئی، حلق قدرہ در بریدن دادئی۔ اے انسان، تو اپنی زندگی کا جائزہ لے تو تجھے پتا چلے گا کہ کئی بار تو اسی طرح کے جالوں میں پھنستا رہا ہے اور تجھے پتا بھی نہیں چلا ہے۔ حرص تیرے اندر پیدا ہوئی، دانا دکھائی دیا، اور دانا حاصل کرنے کے لیے تو آگے بڑھ گیا اور جا کر جال میں پھنس گیا۔ تو جو آدمی لالچ میں آ کر ایک چیز کو دیکھ کر کسی کے جال میں جا کر اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے، گویا اس نے کاٹنے کے لیے اپنا گلا پیش کرتا ہے۔ لوگوں کی دی ہوئی چیزوں کو حاصل کرنا اپنے آپ کو ان کا مطیع بنا لینے کے برابر ہوتا ہے، اور خاص طور سے ایسے لوگ جو جال ڈالتے ہیں نا، وہ لوگ دانہ ضرور ڈالتے ہیں، اور اس دانے کو آپ اپنا رزق سمجھنے کی بجائے اس جال کو اپنا مقتل سمجھو تو نہ جاؤ گے۔ بازتاں تواب لطف آزاد کرد، توبہ پز رفتو شمارا شاد کرد۔ اگر جال میں پھنس جانے کے بعد بھی تم چھوٹنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی مہربانی نے تجھے آزاد کیا ہے، ورنہ تو اپنے آپ کو برباد کرنے کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ خدا کی مہربانی نے تجھے وہاں سے بچایا ہے، اس نے تیری توبہ قبول کر لی ہے اور تجھے خوش کر دیا ہے۔ گفت ان عدتم کذا عدنا کذا، نحن زوجنا الفعال بالجزا۔ جیسے کہ قرآن مجید سورہ اسراء میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے توبہ کرنے سے، سچے دل سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر دے۔ بہت قریب ہے، اگر تمہاری توبہ سچی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تم پر رحم کرے گا۔ If you turn to him, he will return to punishment۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے اگر if you turn to that sin جس سے آپ نے توبہ کی تھی، تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے we will return to the punishment وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا۔ توبہ کر کے تم نے وہ راستہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا اور تم پر رحم کرے گا۔ لیکن اگر تم نے پھر وہی راستہ اختیار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی وہی راستہ اختیار کریں گے عذاب دینے کا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ان کا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ نحن زوجنا الفعال بالجزا، ہم نے تمام کاموں کو اس کے بدلے کے ساتھ، اس کی جزا کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اچھا عمل کرو گے اچھا بدلہ پاؤ گے، برا عمل کرو گے برا بدلہ پاؤ گے۔ تو یہ عمل اور اس کا بدلہ یہ جوڑا ہے، یہ آئے گا تو وہ بھی آئے گا۔ اب تم سوچ لو، اچھی جزا چاہیے یا سزا چاہیے؟ جزا چاہیے، ثواب چاہیے تو یہ کرو، عذاب چاہیے، گناہ چاہیے تو یہ کرو، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، جوڑا ہے۔ چونکہ جفتے را برے خود آورم، آیداں جفتش دوانا لا جرم۔ تو اب کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ اصول بنایا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ اگر یہ چیز میرے پاس آئے گی تو وہ چیز بھی ساتھ میں لگ کر آئے گی۔ ایک جوڑا اگر جب آتا نا، ایک جوڑا ہوتا ہے نا، جب ایک چیز آتی ہے تو دوسری خود بخود آتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جوتا خریدنے جاتے ہیں، جوڑی والی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ایک جوتا اٹھایا، اس کی قیمت پوچھی اور وہ ایک ہی جوڑا لے کے آ گئے تو دوسرا جوڑا بھی آپ کے ساتھ ہی آئے گا، اس کا جو جوڑا ہے وہ بھی ساتھ ہی آئے گا۔ دونوں کو ملا کر ہی تو جوتا کہتے ہیں۔ ایک جوتا کتنے میں ہے تو وہ جوڑی کا ریٹ بتائے گا، سنگل جوتے کا ریٹ تو نہیں بتاتا نا، کیونکہ جوڑی ہے، جوڑی کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نیکی اور اس کی جزا، برائی اور اس کی جزا،
یہ بھی جوڑے جوڑے ہیں، ایک پاؤں کی چیز آئے گی، دوسرے پاؤں کی چیز بھی خود بخود آئے گی۔ جفت کردیم این عمل را با اثر، چون رسد جفتے دیگر۔ ہم نے کام کا نتیجہ کام کے ساتھ جوڑ کے طور پہ لگا دیا ہے، جب جوڑے میں سے ایک آتا ہے تو دوسرا بھی آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض جانوروں میں ایسا ہوتا ہے، جو جوڑ ہوتے نا، اگر آپ اس جوڑ میں سے کسی نر کو پکڑ کے لے کے جائیں، پیچھے پیچھے مادہ بھی بھاگ کے آتی ہے۔ اس کو کون لائے تھے؟ نہیں، آپ نے ایک جوڑے کو لیا، لہذا دوسرا خود بخود چل کر آتا ہے۔ چوں ربایت غارت از جفت شوئے، جفت می آیت پے او شوئے جوئے۔ جب کوئی غارت گر انسان کسی نر جوڑے کو پکڑ لیتا ہے تو مادہ بھی اس نر کو تلاش کرتے کرتے پیچھے آ جاتی ہے۔ وہی حال ہے اعمال کی کیفیت کا اور ان کے جزا کی کیفیت کا۔ بار دیگر سوئے ایندام آمدید، خاک اندر دیدے توبہ زدید۔ پھر تم اس جال کی طرف آئے۔ اگر تم جال کی طرف گئے تھے، جال میں پھنسنے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نے تمہیں توفیق دی، بچنے کا راستہ دکھایا اور تم وہ جال میں سے بچ کے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، تو مطلب تمہاری کامیابی ہو گئی۔ لیکن تم پھر پلٹ کر اس جال کی طرف آئے تو اس کا مطلب تم نے جو توبہ کی تھی، توبہ کی آنکھوں میں تم نے دھول جھونک دی ہے۔ اب آپ دیکھیے کون سی بات کو آپ کدھر ملا رہے ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن پھر آدمی توبہ کرنے کے بعد وہی گناہ کرتا ہے تو مطلب اس نے توبہ کا مذاق اڑایا ہے، اب پھر وہی معاملہ اس کے ساتھ واپس آ جاتا ہے۔ باستاں تواب بے کشاداں گرہ، گفت ہی بے گریز روح ہی سو منہ۔ توبہ کرنے والے نے پھر اپنی جو گرہ باندھی تھی کھول دی، گرہ بن گئی تھی توبہ کرنے کے بعد، اب پھر اس نے کھول دی۔ تو فرمایا خبردار، تو نے توبہ کر لی، ہم نے تجھے توبہ کی توفیق دی، اس کا شکر کر، پھر ادھر کا رخ مت کر، بھاگ جا یہاں سے۔ باز چوں پروانہ نسیاں رسید، جان تارا جانب آتش کشید۔ پھر جب انسان کے اوپر بھول کا پروانہ طاری ہوا، پھر جب انسان بھول گیا اپنی توبہ کو، جیسا کسی شاعر نے کہا، بات ساقی کی نہ ٹالی جائے گی، کر کے توبہ توڑ ڈالی جائے گی۔ پلانے والے کی بات ہم کہاں سے ٹال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم نے توبہ کی تھی، پھر توڑ دیں گے، پھر پی لیں گے، پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، تو مذاق بنا کے رکھا ہے توبہ کو۔ تو ہوتا کیا ہے، جب انسان اپنی توبہ کو بھول کر واپس پھر اسی میدان میں آ جاتا ہے تو گویا پھر وہ اپنے آپ کو آگ کی طرف کھینچ کے لا لیتا ہے۔ کم کنے پروانہ نسیان و شکے، در پرے سوزیدہ بن گر تو یکے۔ تو اے پروانے، شمع کی طرف جانے والے پروانے، بھول اور شک نہ کر۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان پلٹ کر واپس گناہ کی طرف جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرندہ جب روشنی کی طرف جاتا ہے تو اس کے پر جلتے ہیں، کئی پرندے تو جل کے مر بھی جاتے ہیں، اور اپنی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھتے ہیں دوسرے پرندوں کو جل کر مرتا ہوا، اور اس پرندوں کے، اس پتنگوں کے پر بھی جلتے ہیں، لیکن پھر پلٹ کر وہ روشنی کی طرف ہی آتے ہیں، پھر اب ان کے پر جلتے ہیں، پھر پلٹ کر روشنی کی طرف ہی آتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو محبت سمجھتے ہیں، ایک مثال دی جاتی ہے پروانے کی سی محبت جو شمع پر دیوانہ ہے، لیکن میرا اپنا نظریہ اس کو دیوانگی کا میں نام نہیں دیتا، میں کہتا ہوں کہ ارادہ کہہ رہا ہے تجھ کو پروانے کا اے مت، کہ اس میں یاد رکھنے کی صلاحیت کا فقدان ہے۔ وہ چرکا کھاتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے، اسی لیے پھر جاتا ہے۔ نسیان، بھول، یاد نہیں ہے، سیکنڈ میں بھول گیا، اس شمع نے اس کو تکلیف پہنچائی، تھوڑی دیر میں بھول گیا، پھر چلا گیا اس کی طرف۔ وہی آدمی ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر توبہ کو بھول جاتا ہے، پھر گناہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ در پرے سوزیدہ بن گر تو یکے، دیکھو دیگر پروانوں کو، دیکھو کس طرح سے ان کے پر جل رہے ہیں۔ عبرت پکڑو، ایک آدمی گناہ کے راستے پر جائے تو کس طرح گناہ کے راستے پر چلا ہی جاتا ہے، اور دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ تم بھی اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں ایک گناہ کر کے واپس آ جاؤں گا تو تمہاری غلط فہمی ہے، اس لیے کہ واپس آنا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو تم بچ کر واپس آ پاؤ گے، اور جب اللہ نے توفیق دی تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ایک نعمت تم کو دی، توفیق کی، اور جب نعمت دی جاتی ہے تو بندے پر اس کا شکر کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور پھر شکر کیسے کیا جاتا ہے اس چیز کا وہ آگے بیان ہوگا۔ چوں رہی دی شکر آ باشد کے ہیچ، سوئے آ دانا نداری پیچ پیچ۔ تو جب تو گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے تجھے گناہ سے بچایا، یعنی گناہ سے بچانے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تجھے دی، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب نعمت تجھے حاصل ہوئی تو اس کا شکریہ ادا کرنا بھی تجھ پر واجب ہوا، اور گناہ سے بچنے کی توفیق کا شکریہ یہ ہے کہ پھر وہ گناہ نہ کرے، اس دانے کی جانب پھر منہ نہ موڑے۔ تا تو راچوں شکر گوئی بخشدو، روزیے بے دام و بے خوف عدو۔ اور جب تم شکر کرتے ہو اللہ کی کسی نعمت کا تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم ہمارا شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اگر آپ آج گناہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا اور آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا تو آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بچائے گا اور توفیق دے گا۔ اس کے بعد گناہوں سے بچانے کے بعد پھر نیکیوں کی توفیق دینا شروع کر دے گا۔ یہ دروازہ آپ کے اوپر کھلتا چلا جائے گا، مگر یہ ہے کہ شکر کرے، اور شکر یہ ہے کہ جب آپ نے توبہ کر لی تو واپس پھر اس کی طرف نہ جائے۔ شکر آ نعمت کے تاں آزاد کرد، نعمت خراب باید یاد کرد۔ اس نعمت کے شکریہ میں تم اس طرف نہ جائیں جس سے اللہ نے تمہیں آزاد کیا ہے، اور یہی اللہ کی نعمت کو یاد کرنا ہے، یہی اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ چند اندر رنج ہاؤ در بلا، گفتی از دامم رہا کن اے خدا۔ یاد کرو زندگی میں تمہیں کتنی بار تکلیفیں آئی تھیں، مصیبتیں آئی تھیں، تم بیمار پڑے تھے، ہوا تھا، اس وقت تم کیا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے تھے، یاد کرو۔ اے اللہ مجھے اس جال سے چھڑا دے، مجھے اس مصیبت سے بچا دے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ کہا تھا نا تم نے، بھول گئے؟ اب اچھے ہوتے بھول گئے؟ تا چنی خدمت کنم احسان کنم، خاک اندر دیدہ شیطان کنم۔ وعدہ کیا تھا کہ میں بھی تیرے راستے میں آؤں گا، تیرے اور تیرے دین کی خدمت کروں گا، احسان کا رویہ اختیار کروں گا، شیطان کی آنکھ میں دھول جھونکوں گا، شیطان کی بات نہیں سنوں گا۔ جس وقت پریشانی لاحق ہوئی تھی، موت سامنے نظر آنے لگی تھی، اس وقت تو بڑا توبہ اللہ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری پریشانیاں دور کر دی، آپ کو حشاش بشاش طاقتور توانا بے فکر بنا دیا، سب بھول گئے۔ چوں خلاصی داد حقت زمتہاں، ہم چنانستی کے بودی ہم چنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائشوں سے بچا لیا تو یہ پھر ویسا ہی ہے جیسا کہ تھا پہلے، ایسا ہو گیا۔ جس وقت آپ گناہوں کے دلدل میں پھنسے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دبوس لیا تھا، اور آپ نے فوری توبہ اللہ کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ آئندہ پھر میں اس راستے پہ نہیں جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ پریشانی تکلیف آپ سے دور کر دی۔ جیسے ہی آپ پھر سے واپس اچھے ہو گئے، پرانی طاقت و توانائی کے ساتھ زندگی حاصل کرنے والے بن گئے، اس کے بعد پھر آپ کے اعمال کا طریقہ ویسی ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ چوں رہا کردت فراموش کر دیش، جان خدرا مست بے ہوش کر دیش۔ رہائی ملتے ہی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی آپ کو اس پریشانیوں تکلیفوں سے رہائی دی، آپ نے ان ساری باتوں کو بھلا دیا اور پھر اپنی جان کو مست اور بے ہوش کر لیا۔ پرواہ نہیں ہے اب زندگی کیسی گزاری تھی، پھر بعد میں کیا احساس ہوا، کیا توبہ کی، کیا وعدہ کیا، سب بھلا بیٹھے۔ پھر مستی آ گئی، جینے کی مستی، کھانے پینے کی مستی، کھیل کود کی مستی، اور ساری نفسانی مستیاں، اس کے اثرات پھر سے زندہ اور تابندہ اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ تو انسان کی مثال بالکل ایسے ہی ہے، جب مصیبت آئے تو فوری اپنے آپ کو اس کے لیے
تیار کر لینا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا. پھر جب وہ آئندہ کا دن آئے گا تو بھول جانا. یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ ایک آدمی سردیوں کے موسم میں سوچتا رہا کہ اب کہ سردیاں آ گئی، میں نے جو ہے سویٹر نہیں بنے، سویٹر نہیں خریدے، اب مارکیٹ میں نہیں ہے، بڑی سردی میں گزار رہا ہوں، اور پھر اب مہنگے بھی ہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اتنے سردیوں میں، کیونکہ سیزن میں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. انشاءاللہ آپ کے گرما آئے گا، گرما کے موسم میں ریٹس کم رہتے ہیں، میں آئندہ سردیوں کی تیاری کر کے سستے میں سویٹرز خرید لوں گا. لیکن جب گرما آیا تو پھر لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا رہا، پھر سردیاں آ گئی. اب یہ جو حکایت ہے نا، جو مثال میں نے پیش کی ہے، دراصل ایک حکایت ہے جو مولانا روم آگے بیان کریں گے، کتوں کی حکایت، اس کو سمجھانے کے لیے کہ کتے کس طرح ہر جاڑے میں یہ منت مانگتے رہے کہ جب گرمی آئے گی تو ہم جاڑوں کے لیے گھر بنائیں گے. لیکن پھر جب گرمی آئی تو انہوں نے کوئی گھر نہیں بنایا، لیکن پھر بعد میں جاڑے آئے. یہ ہے انسان کے عزم کی کمزوری. عزم میں کمزوری رکھنے والوں کو مولانا روم کتوں سے تعبیر کر رہے ہیں، اور وہ کیا حکایت ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا